اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سنقرئک فلا تنسى یا رب العالمین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلہ وبالصلاة فریضہ وبالمؤمنین اخوانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آئے مل کر ایک دفعہ سرکار نامدار حبیب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین وسلم کی ذات جامع برکات پر درود و سلام کا مل کر نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہ یاد رہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ جہاں پر ذکر کا موقع آئے گا وہاں میں اس کے دلائل آپ کو مہیا کر دوں گا۔ آئے مل کر پڑھیے اپنی جو صیغہ آپ نے پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام طبرانی اپنی کتاب میں یہ حدیث لائے ہیں، اسی طرح اس کو امام ابو موسیٰ المدینی نے حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ ھذا حسن جدا، یہ بہت حسن درجے کی، یعنی بہت عمدہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن سمورہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ہم ایک روز صحابہ آپس میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ تشریف لائے۔ رسول اللہ کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ تشریف لاتے تو لوگوں سے پوچھتے اور خود بتاتے کہ میں نے رات کو کیا خواب دیکھی، پھر اس کی تعبیر فرماتے۔ تو آپ نے خود فرمایا کہ میں نے آج دیکھا خواب میں رأیت رجلا من امتی، کہ میں نے دیکھا گزشتہ رات خواب میں کہ میرا ایک امتی ہے، وہ پل صراط پر ہے، اور وہ اس تکلیف میں ہے کہ کبھی وہ اپنی پشت کے بل رینگتا ہے، کبھی پیٹ کے بل رینگتا ہے، کبھی پل صراط کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ تو میں نے اتنے میں کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شکل میں اس کا مجھ پر درود پڑھنا، جو دنیا میں درود پڑھتا تھا، اللہ نے اس کو ایک شکل دی، اس عمل کو اس کو بھیجا، اس نے اس میرے امتی کو سہارا دیا۔ اس طرح روایت کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ ہی ہے۔ تو یہاں تک کہ حتی جاوزہ، میرے امتی نے پل صراط کو پار کر لیا۔ تو یہ درود شریف پڑھنا، کیونکہ یہ عبادت ہے، اللہ بھی پڑھتا ہے، اللہ اپنی شان کے لائق پڑھتا ہے، وہ رسول اللہ کی شان بیان کرتا ہے۔ ہمارا پڑھنا اور ہے، اللہ کا پڑھنا اور ہے۔ اسی طرح ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ بڑا ایک ثواب کا کام ہے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے، امام نووی نے بھی اس کو ریاض الصالحین میں لکھا کہ جو لوگ آپس میں بیٹھ جائیں، کوئی بھی مجلس ہو، دنیاوی مجلس ہو، دینی ہو، اس کے شروع میں اللہ کا ذکر نہ کرے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے، تو فرمایا اللہ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ اتنا درود شریف پڑھنا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ آپ سب کا سب سے پہلے تو ہم تمام میری ٹیم تحریک رسالت رسول کی شکر گزار ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اگرچہ تعداد تھوڑی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیحین کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے بھی تشریف لائیں گے کہ ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ فرماتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام، پارہ نمبر 20 میں، کہ نوح علیہ السلام قوم میں 150 سال رہے۔ آپ کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے، صرف آپ نے تبلیغ قوم کو 950 سال کی، 950 سال صرف آپ کی تبلیغ ہے۔ اور اس میں مسلمان کتنے ہوئے؟ زیادہ جو روایت ہے وہ 80 ہے، لیکن جو ایک روایت 3 مسلمانوں کی بھی ہے، 10 مسلمانوں کی بھی روایت ہے، یعنی اتنے کم مسلمان۔ لیکن آپ نے ہمت نہ آ رہی، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم نے پہنچا دینا ہے۔ سورہ فاتحہ کا پچھلی مکمل میں نے دلائل کے ساتھ جو اس میں بحث آتی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جس نے نہیں پچھلی سنی ہے وہ ہماری یوٹیوب پر اس کو پورا دیکھ سکتا ہے، 21 منٹ کی سورۃ فاتحہ کی مکمل تفسیر ہے۔ آج سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہوگی اور ٹائم کے حساب سے ہوگی۔ میرا دل ہے کہ ایک رکوع کی جائے۔ یاد رہے جو صورتوں کے جو نام ہیں، جس طرح سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، یہ حجاج بن یوسف ایک بادشاہ تھا، اس نے علماء کے ساتھ اس دور کے جو تھے جیسے حسن بصری وغیرہ، ان کے ساتھ مشورت کر کے ان کے نام نکالے تھے۔ اس پہلے قرآن میں سورت کے نام نہیں لکھے جاتے تھے، یہ آسانی کے لیے نکالے تاکہ پہچان ہو سکے کون سی سورت ہے، یہ اس نے نکالے تھے۔ اور سورہ بقرہ وہ سورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اور اس کو اسی طرح جلالین ایک تفسیر اس کی حاشیہ جمل میں بھی ذکر کیا گیا۔ اسی طرح حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو شخص چاہتا ہے وہ قرآن کا حافظ ہے، اسے قرآن نہ بھولے، تو اسے 10 آیتیں پڑھنی چاہیے سورہ بقرہ کی،
3 اول کی، 2 ایک آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد کی، اور اس طرح 3 آخر سورت کی، تو وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔ یہ صحابی رسول نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، 2 مارکیٹ میں ترجمے ملتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، دونوں درست ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، کیونکہ اس میں جو مقصود ہوتا ہے وہ اللہ کے نام شروع کرنا ہوتا ہے، تو یہ بہتر ہے، جیسے دونوں صحیح ہیں گرامر کے اعتبار سے۔ الف لام میم، یہ وہ حروف ہیں کہ جنہیں کہتے ہیں مقطعات۔ ان کا جو علم ہے اس کے بارے میں اقوال ہیں، کئیوں نے اس کے ترجمہ بھی کیا، لیکن جو صحیح قول ہے اہل حق کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اس کا جو مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے اور رسول جانتے ہیں۔ یہ ایک سیکرٹ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، ہم نہیں جانتے اس کا کیا معنی ہے۔ اور یاد رہے یہ رسول اللہ بھی جانتے، کیوں؟ اب اس میں کیوں جو علماء کہتے ہیں جانتے، انہوں نے ایک یہ دلیل دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ نہ جانتے تو نازل فرمانے کا کوئی مقصد نہ تھا، بس چیز تھی۔ مثال کے طور میں صرف مثال دے رہا ہوں بلا تمثیل سمجھانے کے لیے، میں آپ کس سے بات کروں، ٹھیک ہے، اور میں اس سے پہلے کیا دوں، صرف سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں ABC کیا حال ہے، اب بس چیز ہوگی نا۔ تو اسی رسول اللہ جانتے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سمجھا ہی نہیں کہ ہمیں یہ علم دے، یہ کیوں ضروری نہیں ہے چیزیں، یہ رسول اللہ اور اللہ کے درمیان کا راز ہے۔ ذالک، اچھا اس کی جو پہلی آیت ہے، دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا جو شان نزول ہے یہ کیوں نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ یاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں ایسی کتاب نازل فرماؤں گا جو نہ پانی سے مٹائی جا سکے گی نہ پرانی ہوگی، اس کا یہ اس لیے ذالک الکتاب، یہ اشارہ دیا جا رہا ہے وہ جو کتاب تھی جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے۔ دوسرا اس کا شان نزول یہ بھی علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توریت میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا، توریت میں رسول اللہ کی بعثت کا وعدہ تھا، ساتھ یہ بھی وعدہ تھا کہ آپ پر ایک کتاب نازل ہوگی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتاب جو توریت میں نے فرمائی تھی وہ یہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب یعنی قرآن کریم۔ اب یہاں ذالک کا فرمایا کیونکہ شان نزول کے اعتبار سے میں نے آپ کو ذالک کا فرمانے میں کہ اس کتاب کا وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ کتاب جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ ہے، اور لا ریب فیہ، کوئی اس میں شک کی جگہ نہیں، یعنی قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جس میں شک ہو سکے، جس سے کوئی شک پیدا ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک پارہ میں کچھ اور لکھو دوسرے میں کچھ اور لکھو، اس طرح نہیں، قرآن میں ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی بیچ میں تنازع نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اچھا اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ آگی آیت میں ان کی صفت ہے، اس میں 5 صفتیں پرہیزگاروں کی بیان ہوئی ہے، وہ سن لیجئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے ایمان لائے، بن دیکھے ایمان لائے اللہ پر، اللہ کو اس نے نہیں دیکھا لیکن عقل کہتی ہے اللہ ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے جسے کہتے ہیں غیب، اس پر ایمان لائے، جو ہم نے خود نہیں دیکھے لیکن رسول اللہ نے بیان۔ اچھا اب غیب کیا چیز ہوتی ہے جس سے ہم کہتے ہیں علم غیب؟ یاد رہے غیب وہ چیز ہوتی ہے جس کے علماء نے تعریفیں کی، لیکن دور جدید کے اعتبار سے میں تعریف کرتا ہوں کہ جس کو اللہ کے علاوہ اللہ کے بتلائے بغیر کوئی نہ جان سکے، وہ غیب ہے۔ اور یاد رہے اللہ، اب غیب کی 2 قسمیں ہی یاد رہے، ایک علم غیب ذاتی، علم غیب ذاتی وہ ہوتا ہے وہ علم جو بندہ خود بخود جان لے، یہ تو ہی نہیں سکتا ہے، یہ صرف اللہ، یعنی اللہ کے پاس وہ علم ہے کہ جو اس کو کسی نے نہیں سکھایا۔ علم غیب ذاتی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجی ہے، یہاں مراد ذاتی ہے۔ دوسرا علم غیب عطائی ہے، وہ علم جو اللہ تعالیٰ بتا بھی دیر سے ہمیں بتایا، قرآن بھی غیب ہے، اس طرح جنت کا بتایا، جنت ہم نے دیکھی، غیب ہے نا، غیب وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کے بغیر بتلایا ہمیں پتہ نہ چل سکے، یہ علم غیب عطائی ہے۔ اور علم غیب عطائی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اور انبیاء کو دیتا ہے، پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن میں رسولوں کے بھی پاس علم غیب، لیکن وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں، ذاتی صرف اللہ کے پاس، جو مانے گا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب ذاتی وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ اب علم غیب عطائی کا اس پہ دلیل دیتا ہوں، قرآن میں پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے تم مسلمانوں اور عام لوگوں تمہیں غیب بتا دے، کیونکہ اگر سب کو غیب بتا دیا تو پھر تو دار العمل کا راہ نہیں، امتحان کس کا ہوگا اگر اللہ نے سب پر وحی نازل فرما دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر وحی نازل فرماتے ہیں، انہیں غیب کا علم عطا فرماتے، اس لیے اللہ کی رسولوں کے پاس ہے اور وہ ہمیں بتا دیتے ہیں اگر اللہ چاہے۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان راز ہے، وہ ہمیں نہیں بتاتے۔ اب اس کے آگے ایک صفت ہوگی جو بن دیکھے ایمان لاتے، یعنی جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتا دی اس پہ ایمان لاتے ہیں، پہلی یہ صفت ہے پرہیزگاروں کی۔ دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا اب یہاں اللہ فرما سکتا تھا وَيُصَلُّونَ، نماز پڑھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کیوں فرمایا؟ نماز قائم کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نماز کو اس کے پورے ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز کے 2 طرح کے ارکان ہیں، ایک ہے ارکان ظاہریہ یعنی ظاہری ارکان ہے، یعنی جس طرح قیام کرنا ظاہری ارکان ہے، اس طرح ارکان باطنیہ یعنی خشوع خضوع، اس طرح یہ ارکان ان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔
اب یاد رہیں اللہ نے فرمایا ہمارے وَمِمَّا کچھ خرچ کرتے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا جائے کہ جو اتنا مال بچ جائے کہ وہ اپنے پہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرے. تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اس سے بھی منع کیا گیا کیونکہ آپ خود کیا کھائیں گے. اس سے اللہ نے فرمایا ایک اس کی مقدار احادیث میں بیان کی جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، ایک مقدار ہے، اس کے علاوہ صدقہ نافلہ میں حکم اتنا ہے کہ اتنا مال خرچ کیا جائے کہ خود باقی اپنے لیے اور اپنے آل کے لیے بچ جائے. تو یہ جو من ہے یعنی کچھ، یہ اسے عربی میں کہتے ہیں تبعیضی ہے من. والذین، یہ تین صفتیں ہو گئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور ان کی چوتھی صفت کیا ہے کہ وہ لوگ قرآن پر بھی، حدیث پر بھی، اور اسی طرح جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. اب یاد رہے جو پچھلی آسمانی کتابیں ان کے بارے میں عقیدہ بھی سن لیجئے. توریت ہو گئی، زبور ہوگی، انجیل ہوگی اور دیگر جتنے بھی اور کتابیں ہوگی. مشہور چار ہیں، قرآن، تورات، اسے توریت بھی پڑھتے اردو میں، عربی میں تورات پڑھتے ہیں، انجیل، زبور، یہ چار مشہور کتابیں ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 50 صحیفے اور بھی ہیں جو حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے. اسی طرح 30 صحیفے حضرت ادریس پر نازل ہوئے، 30 حضرت آدم پر ہوئے، 10 حضرت آدم پر ہوئے اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے. یہ ٹوٹل تقریباً 100 بنتے ہیں. تو یہ اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن مشہور چار ہیں. ان کے بارے میں یاد عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ جو اس میں ہے ہم مانتے ہیں آنکھ کے، لیکن کس طرح مانتے ہیں؟ مجملاً، یہ کتاب اللہ نازل فرمائی، لیکن اس کے ہر لفظ پر ہم ایمان نہیں لاتے. وجہ کیا؟ کیونکہ اس میں تبدیلی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. جو چیز قرآن کے موافق ہوگی اس پر ایمان لاتے، جو نہیں موافق ہوگی اس پہ چپ ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں. اور جو قرآن کے مخالف ہوگی ہم کہتے ہیں غلط ہے. جس طرح کوئی عقائد اگر قرآن کے خلاف آ رہے ہیں ان میں تو ہم کہیں گے غلط ہے، تعریف ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پر جو ایمان ہے سب پر، اس کے ہر لفظ پر سب کا ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ہر لفظ کو جاننا ہر مسلمان پر فرض نہیں بلکہ علماء پر فرض ہے اگر وہ ہو، تو پھر ہر مسلمان پر فرض ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون. پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ آخرت کو مانتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ ہم مریں گے اس کے بعد اٹھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جزا و سزا دے گا. تو یہ 5 صفات متقین کی ہیں. یاد رہے امام جلال الدین سیوطی نے لباب النقول فی اسباب النزول، آپ کی کتاب ہے یہ شان نزول کے اعتبار سے، اس میں پہلی روایت ذکر یہ کی ہے کہ جو پہلا اس کا رکوع ہے، یہ اس کی جو شروع کی 5 آیات ہے یہ ایمان والوں کے حق میں نازل ہوئی، اس کے بعد 2 آیات کفار کے حق میں نازل ہوئی، اس کے بعد 13 آیات منافقین کے حق میں نازل ہوئی. تو اب اس کے بعد 2 آیات، اس کے بعد جو آیت ہے اللہ فرماتا ہے یہ 5 صفتیں جن کے اندر ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. یعنی جو متقی ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا، جس کے اندر یہ 5 صفتیں، دیگر صفات بھی دیگر آیات میں موجود ہیں لیکن یہ 5 صفتیں ضروری ہیں. اس کے علاوہ ہدایت پر، اور یہ کامیاب ہیں، یہ جن کے اندر 5 صفتیں ہوں گی. اب کافروں کی 2 آیات آ گئیں. فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ فرماتا ہے بے شک جن کی قسمت میں کفر تھا. مطلب کیا؟ یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اللہ کے علم میں تھے کہ وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے اے رسول اللہ جن کی قسمت میں کفر تھا، یہاں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار مراد ہیں، ان پر برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، یعنی یہ بتائیں کہ اللہ سے ڈرو نہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. وجہ کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر کر دی. اچھا یہ مہر کیوں کی؟ اب یہاں پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ ان کے دلوں پہ مہر ہے، پہلے سے ہی ہے، تو پھر وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ اللہ نے تو ان کے پہلے. ہم کہیں گے وجہ یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے مہر کی ہے، ان کی سرکشی کی وجہ سے مہر کی ہے، کیونکہ ابو جہل، ابو لہب جانتے تھے رسول اللہ رسول ہے، لیکن یہ کیوں نہیں ایمان لاتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہماری سرداری چوہدرات ختم ہو جائے گی بالکل، اس وجہ سے. اس لیے اللہ نے پھر ان پہ کہا کہ اسی طرح یہ غافل پڑے رہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے، حق کو دیکھ لے پھر اس کی پیروی نہیں کرتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے مراد آگ ہے. تو یہ اس کا پہلا رکوع ختم ہو گیا جس کے اندر تقریباً 7 آیات تھی. اگلا رکوع میں شروع نہیں کرتا، ٹائم ہے، لیکن پھر اس کے لیے کیونکہ ایک پوری نشست اور چاہیے، اس میں سمجھانے والی کافی چیزیں ہیں. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.